آیت اللہ محمد تقی بہلول عالم، عارف، فقیہ اور مجاہد تھے۔ ایران کے علاقے گنا آباد کے ایک دینی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 7 برس کی عمر میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب گئے اور 1 سال میں ہی یعنی 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن کریم ہو گئے۔ انہوں نے حوزوی تعلیم میں ادبیات سے قوانین تک اپنے والد ماجد جناب شیخ نظام الدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ سبزوار کے حوزہ علمیہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد قم تشریف لائے اور قم میں ملا علی معصومی ہمدانی سے رسائل و مقاصد کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہاں پر مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمی سید ابو الحسن اصفہانی کے درس خارج میں شرکت کرنے لگے۔ ایک دن آیت اللہ العظمی سید ابو الحسن اصفہانی نے ان سے فرمایا کہ یہاں نجف اشرف میں درس پڑھنے والے مجتہدین بہت ہیں لیکن جہاد کرنے والے بہت کم ہیں، لہٰذا آپ ایران واپس جائیں اور ظالمانہ پہلوی نظام کے خلاف جہاد کریں۔ محمد تقی بہلول اپنے استاد اور مرجع تقلید کے فرمائش کے مطابق ایران واپس آ گئے اور ظلم کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ انہوں نے ظالمانہ پہلوی نظام کی کھل کر مخالفت کی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے مسجد گوہر شاد مشہد مقدس میں تقریر کی، سبزوار اور قم میں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے انہیں افغانستان میں جلا وطن کر دیا گیا اور وہ وہاں پر تقریباً 35 سال رہے۔ افغانستان سے وہ دمشق چلے گئے اور وہاں سے مصر تشریف لے گئے اور جامعۃ الازہر مصر میں چند سال دینی علوم کی تدریس کی اور قاہرہ کے فارسی ریڈیو پر بھی کام کیا۔ مصر میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ دوبارہ نجف اشرف تشریف لے گئے اور کچھ عرصے وہاں پر قیام کیا اور اس کے بعد دوبارہ ایران واپس آ گئے۔ جب ایران واپس آئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ محمد تقی بہلول کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ آپ کو مکمل قرآن کریم، نہج البلاغہ کے اکثر خطبے، صحیفہ سجادیہ کی بہت ساری دعائیں، مفاتیح الجناح میں سے دعائے جشن کبیر، دعائے عدلیہ، دعائے مشلول، دعائے توسل، دعائے کمیل اور زیارت عاشوراء وغیرہ حفظ تھیں۔ اسی طرح ان کو 2 لاکھ اشعار حفظ تھے کہ جن میں سے 1,20,000 شعر خود کے تھے۔ آغا محمد تقی بہلول سگریٹ اور چائے کے شدید مخالف تھے اور کہتے تھے کہ یہ دشمن کی سازش ہے کہ جو مسلمان معاشرے کی معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ وہ پورا سال روزہ رکھتے تھے سوائے ان دنوں کے کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہت ہی سادہ غذا کھایا کرتے تھے، روٹی، دہی اور چند مخصوص پھل کہ وہ بھی بہت کم نوش فرماتے تھے۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہلول فرماتے ہیں کہ ہم ایک کاروان کے ساتھ گنا آباد جا رہے تھے۔ ہم لوگ اونٹوں پر سوار تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ میری والدہ نے کاروان والے کو آواز دی اور اس سے کہا کہ کاروان کو روک دو تاکہ میں اول وقت نماز پڑھ لوں۔ کاروان والے نے کہا کہ ہم 2 گھنٹے کے بعد فلاں گاؤں میں پہنچ جائیں گے، میں وہاں پر کاروان کو روکوں گا، تم بھی وہیں نماز پڑھ لینا۔ میری والدہ نے کہا کہ نہیں، میں اول وقت نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ کاروان والا کہنے لگا نہیں، میں ابھی نہیں روکوں گا۔ میری والدہ بضد تھیں کہ کاروان کو روکا جائے۔ کاروان والے نے کہا کہ اگر اترو گی تو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میری والدہ کہنے لگی
چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں اور میری والدہ نماز کے لیے اترے اور کاروان چلنے لگا۔ جب کاروان دور چلا گیا تو میرے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ صرف میں ہوں اور میری والدہ ہے اور کوئی کاروان نہیں ہے۔ رات ہونے والی تھی اور امکان تھا کہ کوئی حیوان ہم پر حملہ کر دے، لیکن میری والدہ انتہائی پرسکون تھی اور پانی کے کوزے سے پانی نکال کر انہوں نے وضو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نگاہ آسمان کی طرف کی اور اس کے بعد قبلے کی طرف کھڑی ہو گئی اور اپنی نماز پڑھنے لگی۔ میں اس وقت 6-7 سال سے زیادہ کا نہیں تھا اور میرے دل میں خوف زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ کیا ہوگا کہ مجھے ایک گھوڑے کے قریب آنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ پچھلی جانب سے ایک گھوڑا گاڑی آ رہی ہے۔ وہ گھوڑا سوار رک گیا اور آواز دے کر پوچھنے لگا، بی بی کہاں جاؤ گی؟ میری والدہ کہنے لگی گنا آباد جانا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی گنا آباد جانے والا ہوں، آ جاؤ میری گاڑی میں سوار ہو جاؤ۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور کہا کہ خدایا شکریہ۔ میری والدہ نے گاڑی میں نگاہ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ میری والدہ نے اس گھوڑا گاڑی والے سے کہا کہ میں نامحرم کے برابر میں نہیں بیٹھوں گی۔ وہ گھوڑا گاڑی والا کہنے لگا کہ یہ گنا آباد کا فرماندار ہے، تم سوار ہو جاؤ، اگر یہاں پر اکیلی رہ گئی تو خطرہ ہے، اب کوئی نہیں آئے گا جو تمہیں لے کر جائے گا۔ میری والدہ بضد تھی کہ میں نامحرم کے برابر میں نہیں بیٹھوں گی۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ والدہ سوار ہو جاؤ، خدا نے ہمارے لیے گھوڑا گاڑی بھیجی ہے۔ لیکن میری والدہ پرسکون قبلے کی طرف بیٹھی ہوئی تھی اور تسبیح کر رہی تھی۔ گناباد کا فرماندار اٹھا اور وہ گھوڑا گاڑی والے کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اوپر آ جاؤ، اب گاڑی میں کوئی نہیں ہے۔ میں اور میری والدہ گاڑی میں سوار ہوئے اور گاڑی چل پڑی۔ راستے میں ہم اپنے کاروان سے بھی آگے نکل گئے کہ جو ہمیں نماز کی خاطر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور ان لوگوں سے پہلے گنا آباد پہنچ گئے۔ اگر انسان خدا کا بندہ ہو اور ہر حال میں خدا کی خوشنودی کو مد نظر رکھے، خود بخود بیمہ ہو جاتا ہے اور خداوند عالم اس کے تمام کاموں کی کفایت کرتا ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں خداوند عالم فرماتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟